وہ کتنے زندگی میں ایک بار پڑھنا، جب کوئی کہے کہ پڑھ کلمہ تو پھر پڑھنا، جب کوئی پڑھے تو ساتھ ملا کے پڑھنا، اور جب کوئی کفر بکے، جب کوئی کفر بکے اس کو اگر آپ ہاتھ سے نہ روک سکتے ہو تو وہاں آپ کے لیے فرض ہے کہ کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اعلان کریں۔ یہ بولو کتنے؟ یہ 4 فرض ہیں کلمے کے۔ تو کلمہ پڑھا آپ نے، لا الہ الا اللہ محمد۔ اب ذرا اپنی ٹور دے، اور میں بالکل ہر طبقہ فکر کے لیے یہ بات کیا کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ آج علاقے کے ایسے چو صاحب ہیں، قابل عزت و قابل رسپیکٹ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے سامنے بھی اگر میری تقریر سنی تھی تو اسی طرح تھی، آپ کو پتہ ہے، یہی لے جاتا نا، بدلا تو نہیں تھا نا۔ منسٹروں کے سامنے اور تب بھی ہماری تقریر یہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہائے وہ تخت سکندری پہ تھوکتے بھی نہیں، یا رسول اللہ بستر لگا ہو جن کا آپ کی گلی میں۔ ہمیں سرکار کے تعلق کا دعویٰ ہے، ہمیں کسی سے کیا غرض، لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے ہر کلمہ پڑھنے والا بہتر ہے، مجھ سے آپ سب افضل ہو، مجھ سے آپ اچھے ہو، میں سب سے گناہگار آدمی ہوں اس پورے اجتماع میں، لیکن یہ میرا جو ہے نا یہ منصب، اس کی ایک ڈیوٹی ہے میں وہ پوری کر رہا ہوں۔ تو سنو، آپ کے سامنے تو شاید عزت ہو کسی راجے کی، عزت ہو کسی چودھری کی، کسی ملک کی، کسی عہدے کی، کسی منسٹر کی، کسی ایس پی ڈی ایس پی کمشنر اور کسی سیکرٹری کی۔ ذرا سن، میرے رسول نے جو دین تجھے دیا ہے اس میں ذرا معیار سن۔ میرے رسول نے جب کعبے کا طواف کیا، کعبے کا طواف کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے، اور ایک نہیں دو نہیں، یہ تقریباً 13 روایتیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کعبے کی طرف طواف سے پہلے فرمایا، یا کعبہ ان حرمت المؤمن لعظم حرمتا منک، او کعبہ میں محمد نبیوں کا امام اعلان کرتا ہوں کہ تیری عزت سے بندہ مومن کے ایمان کی عزت زیادہ ہے۔ ہائے ہائے، آج ہم کتنے مومنوں کی دن میں بے عزتی کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی عزت کو ہم خراب کرتے ہیں، اور پھر ہم خوش ہوتے ہیں اور جا کے تالیاں مارتے ہیں، تک کہویں بے عزت کیتا لوگوں نے سامنے۔ ہائے ہائے، کیا دین صرف نماز اور چلے میں ہے؟ سونا یہ بھی دین ہے۔ مومن کی عزت کرو، بندے مومن کی، اونچا بول، بندے مومن کی۔ تو بات کر رہا تھا مولا علی کی۔ میرے مولا علی، میرے آقا نے فرمایا، او علی تو میری بستر پہ سو جا، تاکہ کل تو فلاں 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 کو میری امانتیں دے کے آ جائے۔ جناب علی کو بستر پہ سلانے سے پہلے میرے نبی نے فرمایا، او علی تو میرے بستر پہ سوگا، ممکن ہے وہ مجھے قتل کرنے آئے دشمن، تو ان کی ہتھے چڑھے تجھے قتل کر دیں۔ میرے مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، علی تو کب سے بے قرار ہے، روحی لروح کا فدان و نفسی لنفس کا وقان۔ یا نبی اللہ، علی تو کب سے یہ چاہتا ہے کہ علی کی روح آپ کی روح پہ قربان، علی کی جان آپ کی جان پر قربان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی تو کب سے بے قرار ہے کہ اس کی جان آپ کی جان پہ قربان، اس کی روح آپ کی۔ علی سو گئے، توجہ ہے، مشرک چاروں طرف کھڑے ہیں، میرے مصطفیٰ اٹھے، توجہ ہے، میں دیکھتا ہوں کتنی توجہ ہے۔ میرے آقا اٹھے نا تو مٹی اٹھائی، شاہد الوجو کہہ کر پھینکی، کافروں کو نظر ہی نہیں آیا۔ میں جملہ بولوں گا، اگر دیکھوں گا تیرا دماغ حاضر ہوا تو دوسرا بولوں گا، وگرنہ ادھر ہی سے آگے۔ میرے رسول نے مٹی پھینکی، میرے آقا گزر گئے،
کافروں کو نظر ہی نہیں آیا. پتا چلا نبی ہو تو بھی کافروں کو نظر نہیں آتا. نبی ہو تو کافروں کو نظر نہیں آتا. میرے مصطفیٰ گزر گئے، ابو جہل کو نظر نہیں آئے. سردار مکہ ہے بابا. ایک دور آدمی کھڑا تھا، صبح تک یہ تلوار لے کے کھڑے رہے، چونکہ بستر کو دیکھتے رہے. توجہ ہے کہ اس چادر میں وہ سوئے ہیں. کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہائے ہجرت کی شب تھی، رات کا وقت تھا، جب سویا تو نبی تھا، جب اٹھا تو علی تھا. علی چادر اڑ کے سو رہے ہیں. وہ ایک چرواہا اس نے کہا وے کیوں کھڑے ہو؟ کہا محمد کو مارنے کے لیے. کہا ہیں وہ تو چلے گئے. ادھر چلے گئے، ہم یہاں کھڑے تھے. کہا ذرا سر پہ ہاتھ پھیرو. سروں پہ ہاتھ پھیرا تو مٹی. کہا وہ تو تمہارے سروں پہ مٹی بھی ڈال کے چلے گئے. تو ایک گل تو پتہ لگی ننگے سیر سامنے. رولا تھوڑی عقل سے میں کروں. ٹھیک ہے میرے مصطفیٰ چلے. خیر میرے مولا علی اٹھے، دیکھا تو سچ مچ کا علی ہے. اب زندگی میں ایک دفعہ حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا، اے علی ایک بات بتاؤ، کبھی اتنے مزے کی نیند آئی ہو؟ کہاں ایک رات آئی تھی. کہا ہجرت والی رات، ہجرت والی شب. کہا بھائی وہ کوئی سونے والی رات تھی، ننگی تلواریں لے کے باہر کھڑے تھے لوگ، تمہاری جان کے در پہ تھے اور تم کہہ رہے ہو کہ مزے کی نیند سویا. کہا تیری سوچ اور ہے، علی کی سوچ اور ہے. کہا علی تم کیا سوچتے رہے؟ کہا تم تو یہ سوچتے رہے کہ شاید میں نے یہ سوچا ہو کہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، لیکن میں تو نبی کی ایک جملے پہ سو گیا تھا. کہا وہ کیا؟ کہا فرمایا میرے مولا علی نے وہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم نے جاتے ہوئے مجھے فرمایا تھا کل صبح یہ امانتیں فلاں فلاں کو دے کے مدینے میں مجھ سے مل لینا. تو اس سے پہلے علی سوتا تھا، خیال ہوتا تھا شاید صبح نہ کر پائے، اس لیے بیقراری میں رات گزرتی تھی. جب آج نبی نے کہا کل، سارے سبحان اللہ بول سکتے اگر کل مدینے میں مجھ سے مل لینا. ہائے ہائے. کہا جب نبی نے کہہ دیا نا کل، تو علی کو پتا تھا آج نہیں مروں گا، کل ہوگی. کسی کو میرا بریلی کا شاہ احمد رضا آپ کیا پیار سے فرماتے کہ نکلی جو سے تیرے وہ بات کے لگی، نکلی جو سے تیرے وہ بات کے اشارے سے سب کی نجات ہو کے لگی. شب کو کہا جو دن ہے، شب کہتے ہیں سورج رات کو، شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکلا، دن کو کہا جو شبی ہے تو رات ہو کے رہی. میرے سرکار صبح میرے آقا راتوں رات نکلے، لیکن یہاں مجھے کنکریوں سے ایک بات یاد آئی. یہ کنکریاں ادھر بھی میرے رسول نے پھینکی تھیں اور یہ کنکریاں بدر میں بھی میرے رسول نے پھینکی تھی. بات وہ کروں گا جو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس.
اے میں مصطلح جملہ بولے آئے نہیں کہ تو سامان کو پیسے دیتے ہیں ویڈیو بنتی پتہ نہیں سننا لے تکن کے سوچن کے یار پتہ نہیں کتنے پیسے دے بولے کو ایسی نہیں توجہ ہے نا بدر کی لڑائی ہے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے اے اللہ اگر آج یہ مختصر سی مسلمانوں کی جماعت مٹ گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی میرے حضور نے جب جنگ شروع ہوئی مٹھی میں کنکریاں ریت اٹھائیں شاہد الوجود کے کر میرے مصطفیٰ نے دشمنوں پہ پھینکی اب ذرا حدیث سن یہ تو آگیا نا واقعہ اب حدیث سن یہ میں کنکری اٹھاؤں یہ کوئی بھی جمعہ کیسے پھینکتا ہوں آپ 1000 2000 3000 4000 آدمی مطلب ہزار تو وہ تیرا 1400 بندہ تو وہاں پر مڑ بیڑ ہو رہے تھے لڑائی ہو رہی لیکن علامہ سیوطی امام زرقانی محدث دہلوی اور دیگر اجل محدثین کرام آپ فرماتے ہیں سرکار نے جو کنکریاں اٹھا کے ماری نا وہ صرف سامنے نہیں لگی انہوں نے چاروں طرف ہٹ کیا لیکن اب اگلا جملہ سننا طبیعت خوش ہو جائے گی اگر سبحان اللہ بولو گے تو پھر میرا بھی کوئی دینا میرا بھی مزاج تھوڑا آ جائے گا محبت کی طرف تو غور سے سنیے کنکریاں اٹھائی میرے رسول نے پھینکا کنکریوں کو میری آقا نے ادھر میرے اپنے آپ سے کنکریاں پھینکی کنکریاں چن 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 کے کافروں کو لگی کسی ایک بھی مومن کو کنکری نے نہ مارا اب لڑائی ہو رہی ہے بٹیاں کے پتہ ہوئے کہ اس میں حاجی صاحب کھڑے تو مولوی صاحب کھڑے آپ ایک فائرنگ کر رہے ہیں بریسٹ مار رہے ہیں آج کل کیونکہ بٹیاں والا کم تک گیا نہیں اب گولی کو کیا پتا کہ میرے سامنے بھائی آ رہے یا باپ آ رہے یا کون آ رہے کسی کا دوست آ رہے اس کے سامنے جو چڑھے گا تو میرے نبی نے کنکریاں پھینکی لیکن کمال یہ کہ وہ کنکریاں صرف انہوں نے مشرکوں کو ہٹ کیا ناک پہ لگی ناک کو دی ماتھے پہ کچھ آخر ہاتھ کون سا ہے وہ جس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے علی کا ہاتھ ید اللہ ہے اس کے اپنے ہاتھ کی پاور کتنی ہوگی ہاں اور پھر ایک اور بات بھی سن جس کا اشارہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان پہ چاند کے ٹکڑے کرتا ہے جس کے اشارے میں یہ طاقت ہے اس کی انگلی میں کتنی طاقت ہوگی اور جس کی انگلی میں طاقت ہے اس کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہوگی اور جس کے ہاتھ کی طاقت ہے اس کے بازو کی طاقت کتنی ہوگی اور جس کے بازو کی یہ طاقت سمجھ آئے تو اس کی ذات کی طاقت کا کیا اسی لیے ہم کہتے ہیں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میرے نبی نے کنکریاں اٹھا کے پھینکی تو لگی کس کو دماغ استعمال کرنا آج یار لوگ کیا کہتے ہیں بھائیو نبی کو تو پیچھے کا پتہ نہیں ہے وہ کوئی تیرا ہوگا جسے پتہ نہیں جو میرا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم میں یہاں بیٹھے بیٹھے پوری کائنات کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دے گا ہم تو اس نبی کے پیار کرنے والے ہیں اس نبی کے ہمارا رشتہ ہے اس نبی سے ہمارا تعلق ہے سن